तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला ने बताया फजाई दिफाई कंपनी पर दहशत गर्दों ने हमला किया। दहशत गर्दों ने पहले धमाका किया, फिर फायरिंग करते हुए दिफाई कंपनी में दाखिल हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हलफ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए है। गैर आइनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती, इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। आइनी तरमीम को वकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दावे से कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने कहा था कि हमारा इत्तफाक हो गया है, फिर शायद जेल में बैठे शख्स को पसंद नहीं आया और उसने इनकार कर दिया। आईनी तरमीम से हमने पार्लियामेंट और अवाम को मजीद मजबूत किया है। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती ऐसा इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइन करार दिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। जमानत पर आज ही रिहाई का इम्कान खत्म। मुताल्लिका अदालत से रूबकार जारी ना हो सके। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ, जामिन और मचलकों समेत अदालत पहुंचे। कहा स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जुमन, हुमायूं दिलावर, रखशंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया FIA केस के रूबकार जारी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के मुचलके जमा हो रहे हैं, न ही रूबकार जारी की जा रही है। वकील अदालत में है लेकिन जज मौजूद नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कानून की अमलदारी न हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब आईन और कानून की बालादस्ती होगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। उनकी रिहाई अब हर सूरत हो जानी चाहिए। हम समझते हैं 26वीं तरमीम ही गैर आईनी है। खुद को तन्हा न समझें, हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फलस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा फलस्तीनी तलबा मेहमान नहीं, हमारे बहन भाई हैं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ हैं। फलस्तीनी तालिबा ने कहा पाकिस्तान में हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और अल-खिदमत के भी शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। इनकी तवज्जो सिर्फ धरनों और जलसों पर मरकूज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की पार्लियामान में मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। हम दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम के साथ मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रुजू किया था। इंतजार पंजौता किसी एजेंसी के पास नहीं। वजारत दिफा के नुमाइंदे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। एक वकील 15 दिन से गायब है। पुलिस को बुलाते हैं तो वो कहते हैं हम ट्रेस कर रहे हैं।
آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ منصور عثمان آوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت کی اٹارنی جنرل کو وکلا علی بخاری اور فیصل چودھری سے مشاورت کی ہدایت. کہا وکلا سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر. کاروبار کے دوران 727 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس پہلی بار 87,000 کی سطح عبور کر گیا. 87,197 پوائنٹس پر بند. زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا IMF کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی. نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے. پاک سعودی وزرائے خزانہ کی اقتصادی تعلقات اور دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF کی سالانہ میٹنگز میں سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات کی اور بریفنگ دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترکی کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات. دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے پر زور. MQM کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا 23 سالہ بیٹا ٹریفک حادثے میں جان بحق. شہزیب کی گاڑی کو حادثہ کراچی کلفٹن انڈر پاس کے قریب پیش آیا. صدر اور وزیر اعظم کا رانا انصار کے بیٹے کی وفات پر افسوس اور تعزیت کا اظہار. مرحوم کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی. حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی. محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے اعلی سطح کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی. کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی. ٹریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں ٹیکسپو نمائش کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ کا کہنا تھا عالمی سطح سے 500 وفود کا نمائش میں آنا بہت اچھی بات ہے. پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے. سندھ حکومت برآمدات آسان اور سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں ترک وزیر دفاع سے ملاقات. آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا. محسن نقوی نے کہا تعاون بڑھانے پر ترکی حکومت کا خیر مقدم کریں گے. دو طرفہ تعاون کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے وفود کے دورے ضروری ہیں. پاکستان ایئر فورس کی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024. فضائی مشق میں ترک، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ملکوں کی شرکت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فضائی مشق کا مشاہدہ کریں گے. انڈس شیلڈ کا مقصد مشق میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانا ہے. فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے. فضائی مشق علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 2 سال بعد بھی شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا. بہادر، نڈر اور دلیر صحافی کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ دل دہلا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے ارشد شریف کے قاتل دنیا و آخرت میں عبرتناک انجام کو پہنچیں. کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی. احسن آباد کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فرحان نامی شخص قتل. اہل خانہ کے مطابق فرحان کی بیٹی بیمار تھی. وہ مالی مشکلات کا شکار تھا. بیوی کے زیور بیچ کر 70 سے 80 ہزار روپے لے کر آ رہا تھا. پولیس کو جائے وقوع سے فرحان کا موبائل مل گیا. تفتیش جاری. رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر جان بحق افراد کی تعداد 104 ہو گئی. واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل کا رینجرز کے ہمراہ چھاپا. چکرا گوٹ سے کراچی کا دوسرا بڑا غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ پکڑ لیا. ترجمان کا کہنا ہے 5000 گز پر بنے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کو مسمار کیا گیا. آپریشن کے بعد 15 لاکھ گیلن سے زائد پانی کی بچت ہوگی. سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں منشیات کے اڈے پر چھاپا. منشیات فروشوں کے گھر اور اڈے مسمار. منشیات فروشوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا بھی تبادلہ. متعدد افراد کو حراست میں لے لیا. چوری کی کئی موٹر سائیکلیں بھی برآمد.
کراچی بلال کالونی میں پولیس کی کارروائی، آن لائن فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار ملزم سے لاکھوں روپے مالیت کے 95 لیڈیز سوٹ برآمد۔ ملزم آن لائن آرڈر دیتا اور پیمنٹ کیے بغیر سامان لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ ملزم مختلف سم سے آن لائن آرڈر دیتا تھا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک اسکول 8:45 بجے سے پہلے نہ کھولنے، اسمبلی کلاس رومز میں کرانے اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت۔ 31 جنوری تک لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر بھی پابندی عائد۔ محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں کے لیے اسموگ وارننگ جاری کر دی۔ کہا نومبر اور دسمبر میں مختلف بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا بھی خطرہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق ہاشم صفی الدین کو 4 اکتوبر کو بیروت میں نشانہ بنایا گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، جنوبی لبنان میں 5 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے، تل ابیب میں سارن بج اٹھے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے۔ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں غزہ اور لبنان میں جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو ایران کے میزائل حملے کے رد عمل میں کشیدگی سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں کفن بھیج دو تاکہ پیاروں کو دفنا سکیں، مظلوم فلسطینیوں کی پکار۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں قیامت برپا کر دی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر۔ 19 روز سے جاری محاصرے میں 500 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیم نے بھی مظالم کے خلاف آواز اٹھا دی۔ کہا اسرائیل شمالی غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور دنیا کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری، 24 گھنٹے کے دوران درجنوں فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ بیگم نصرت بھٹو کی 13ویں برسی، صدر مملکت آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا بیگم نصرت بھٹو نے آمر کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے طویل جدوجہد کی، مشکل دور میں پیپلز پارٹی کو قیادت فراہم کی۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ان کے نظریے کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مادر جمہوریت نے پاکستان کو ایک تاریک ترین دور سے باہر نکالا۔ بیگم نصرت بھٹو آمریت اور جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ پلئنگ 11 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قومی ٹیم 3 اسپنرز اور 1 فاسٹ بولر کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ پاکستانی ٹیم کے کوچ جیسن گلسپی کا کہنا ہے ٹاس 50-50 ہے، ہاریں یا جیتیں ہمیں اسی حساب سے کھیلنا ہوگا۔ انگلش کپتان بین سٹوکس کہتے ہیں پچ اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ تبدیل ہوگی۔ پاک انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ فوٹو کھنچوائی پھر اپنی کرسی بھی خود اٹھائی، انگلش ٹیم کا مہذبانہ انداز۔ پنڈی اسٹیڈیم میں پہلے گروپ فوٹو سیشن کروایا، پھر کھلاڑی اور اسٹاف خود چیئرز اٹھا کر سٹینڈز تک لے گئے۔ سوشل میڈیا پر انگلش ٹیم کا انداز مقبول ہو گیا۔ میری پیش گوئی ہے انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ میچ جیتے گا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پاکستان کے دوسرا ٹیسٹ جیتنے پر خوشی ہوئی جس سے سیریز میں جان پڑ گئی۔ پسندیدہ پاکستانی کرکٹر کا نام نہیں بتاؤں گی ورنہ لوگ برا مان جائیں گے۔ کرکٹ پاک انگلینڈ تعلقات کے لیے اہم ہے، چاہتی ہوں باہمی تجارت مزید فروغ پائے۔ ایمرجنگ T20 ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کا متحدہ عرب امارات سے مقابلہ۔ پاکستان شاہینز کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، شاہینز میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور آرٹس کاؤنسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ آج رات 8 بجے برطانوی تھیٹر پلے شیکسپیئر پیش کیا جائے گا۔ رات 9 بجے میوزیکل نائٹ کا اہتمام۔ گزشتہ روز روسی تھیٹر پلے روڈ پیش کیا گیا جسے شائقین نے خوب سراہا۔